اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا لي حبك تقوى وإيمان وبغضك كفر ونفاق. صلوات بھیجیے گا حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے انہدام جنت البقیع کا پرسہ اپنے اور آپ کے زمانے کے امام قائم آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آج 7 شوال کا دن گزر گیا ہے اور شب 8 شوال لگ گئی ہے، اور یہ شب غم ہے اور کل کا دن بھی روز غم ہے، اس لیے کہ کل ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن انہدام جنت البقیع کیا گیا۔ 5 معصوموں کی قبروں کے اوپر سے گنبد اور 5 معصوموں کی قبروں کے اوپر جو سائے کا انتظام تھا، روضے بنے ہوئے تھے، انہیں منہدم کیا گیا، جس میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 5 معصوموں کی قبروں کے اوپر سے روزوں کو گرا دیا گیا۔ اسی مناسبت سے پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں اور صف عزا بچھی ہوئی ہے، اور یہاں بھی اسی مناسبت سے اب مجلسیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، انہدام جنت البقیع شاہ سعود و شاہ فہد نے کیا، اور خدا ان پر لعنتوں پہ اضافہ کرے، اور انہوں نے یہ قبیح عمل انجام دیا کہ بلڈوزروں کے ذریعے روزوں کو گرا دیا، ورنہ بے شمار، ورنہ جس طرح سے پہلے سب جگہ روزے اس وقت ہیں، اسی طرح سے پہلے جنت البقیع اور جنت المعلا کے اوپر بھی روزے موجود تھے، لیکن اب روزے جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور وہ ویران قبرستان ہے، اور کوئی بھی جگہ وہاں پر ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی روزے کے اوپر سایہ ہو، اور سائے میں ایک درخت بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ رات میں قبرستان جنت البقیع اندھیرے میں پڑی رہتی ہے، ایک آدھ بلب دور دراز پر روشن رہتا ہے، جبکہ پڑوس کی بلڈنگوں میں کثیر تعداد میں روشنی رہتی ہے۔ شاہ سعود اور شاہ فہد نے اس لیے ان روزوں کو منہدم کرایا تھا کہ یاد اہل بیت ختم ہو جائے اور وہ جس طرح سے چاہیں دین کو چلائیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ آل محمد کی فضیلت اس شجر کے مانند ہے کہ جسے جتنا چھاٹا جاتا ہے اتنا ہی وہ پھپک کے بڑھتا ہے۔ جتنی بھی فضیلت آل محمد کو زمانہ گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، آل محمد کی فضیلت اتنی ہی زیادہ بلند ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جن چیزوں کی بھی مخالفت کی گئی، ان چیزوں میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا۔ چند سال قبل علم کی مخالفت کی گئی تھی، تو پہلے جلوسوں میں 1 آدھ علم ہوتا تھا، 2-4 علم ہوتے تھے، اب جلوسوں میں سینکڑوں کی تعداد میں علم ہوتے ہیں۔ علم بھی بڑھ گئے، علم اٹھانے والے بھی بڑھ گئے، علم بھی بڑھ گئے، علم بردار بھی بڑھ گئے۔ تو جہاں پر بھی فضیلت کو گھٹایا گیا، یہ ایک مشن چلا
کہ مجلسیں بہت ہونے لگی ہیں، اب مجلسیں کم ہو جائیں، تو بجائے کم ہونے کے مجلسیں اور زیادہ ہونے لگی۔ آپ اپنے ہی گاؤں میں دیکھ لیجئے کہ ایک زمانے میں سالانہ مجلسوں کا ایک اشرا ایک ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ سال میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جس میں باہر کے خطیب، علماء، ذاکرین، واعظین شریک ہوتے ہیں۔ تو آل محمد کی فضیلت گھٹانے سے گھٹتی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب چاند پر کوئی خاک ڈالے گا تو چاند تک تو ایک ریزہ بھی نہیں پہنچے گا، اس کا منہ خود خاک آلود ہو جائے گا۔ تو مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ آل محمد کا ذکر جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اور آل محمد کا تذکرہ اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا بآواز بلند۔ چند جملے میں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو مومنین انتظار میں تھے اور آج مجلس میں تاخیر ہوئی، بہرحال پھر بھی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو کہیں دور نہیں جانا ہے، ورنہ شہروں میں لوگوں کو دور دراز سے آنا پڑتا ہے، پھر واپس جانا پڑتا ہے۔ ہاں امکان ہے تھوڑی سی نیند میں کچھ خلل پیدا ہو جائے، جو جلدی سونے کے عادی ہیں آج ایک آدھ گھنٹہ انہیں دیر میں شاید سونے کو ملے، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ آل محمد کی فضیلت کا کوئی وقت نہیں ہے، تمام عبادتوں کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، حج کرنے کا مہینہ ہے، زکوٰۃ و خمس کی تعداد ہے، لیکن ذکر آل محمد لامحدود ہے۔ یہ دن میں کیجئے تب بھی عبادت ہے، رات میں کیجئے تب بھی عبادت ہے، سوتے میں ذکر اہل بیت ہو تب بھی عبادت ہے، جاگتے میں ذکر اہل بیت ہو تب بھی عبادت ہے، اور کیوں نہ علی کا ذکر عبادت ہو، کیونکہ ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کے دشمن سے نفرت بھی عبادت ہے۔ اور عزیزان گرامی میں جملوں کو سمیٹ کے عرض کر دوں کہ کوئی کہے صاحب یہ کیسے عبادت ہے؟ یہ عبادت ایسے ہے کہ علی ید اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے، علی جنب اللہ بھی ہے، علی کے دوست رحمت اللہ ہیں تو علی کے دشمن لعنت اللہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یا عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا علی حبو کا تقوی و ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور آپ کی محبت ایمان بھی ہے۔ دیکھیے علی کی محبت تقوی بھی ہے، علی کی محبت ایمان بھی ہے، توجہ رکھیے گا، علی کی محبت تقوی بھی ہے اور علی کی محبت ایمان بھی ہے، اور علی سے عداوت بغض جو ہے وہ کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ جبکہ مولا علی سے پہلے بہت سے لوگ آئے، لیکن نبی نے کسی اور کی محبت کو تقوی اور ایمان نہیں کہا، نبی نے آدم کی محبت کو تقوی و ایمان نہیں کہا، نبی نے نوح کی محبت کو تقوی و ایمان نہیں کہا، نبی نے ابراہیم کی محبت کو تقوی و ایمان نہیں کہا، نبی نے موسیٰ کی محبت کو تقوی و ایمان نہیں کہا، نبی نے عیسیٰ کی محبت کو تقوی و ایمان نہیں کہا، نبی نے یحییٰ و زکریا کی محبت کو تقوی و ایمان نہیں کہا، نبی نے یوسف اور سلیمان کی محبت کو تقوی اور ایمان نہیں کہا، نبی نے تقوی اور ایمان کہا علی کی محبت کو۔ سبب کیا ہے؟ نبی جواب دیں گے میری رسالت بھی لامحدود ہے، میرا قول بھی لامحدود ہے، اگر میں آدم کی محبت کو تقوی و ایمان کہہ دیتا تو بات آدم پر جا کے رک جاتی، اگر میں نوح کی محبت کو تقوی و ایمان کہہ دیتا تو بات نوح پر رک جاتی، اگر میں ابراہیم کی محبت کو تقوی اور ایمان کہہ دیتا تو بات ابراہیم پر رک جاتی، اگر میں موسیٰ کی محبت کو تقوی و ایمان کہہ دیتا تو بات موسیٰ پر جا کے رک جاتی، اگر میں عیسیٰ کی محبت کو تقوی و ایمان کہہ دیتا تو بات عیسیٰ پہ رک جاتی،
مجھے ایک ایسی ذات کاملہ کی محبت کو تقوی اور ایمان میں کہنا ہے کہ جس میں آدم کی آدمیت بھی ہو، نوح کا عزم بھی ہو، ابراہیم کی خلت بھی ہو، موسیٰ کی ہیبت بھی ہو، عیسیٰ کا زہد بھی ہو، سلیمان کی سلطنت بھی ہو، یوسف کا حسن و جمال بھی ہو، محمد کا کمال بھی ہو، قرآن کی تفسیر بھی ہو، کعبے کا احترام بھی ہو، پھیلے تو انبیاء کی صفات بن جائے اور سنتے تو کل ایمان ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو وہ ذات گرامی امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات بھیجیے۔ دیکھیں صلوات جب بھی بھیجیے بآواز بلند بھیجیے، محمد و آل محمد۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بآواز بلند صلوات بھیجیے کہ آپ کی آواز جو ہے اللہ تک نہیں پہنچ پائے گی، نہیں، اللہ تو چوٹی، اللہ اگر کسی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے تو وہ نبی چوٹی کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ تو جو نبی چوٹی کی آواز کو سن لے، اس کا اللہ ہماری آوازوں کو کیوں نہیں سنے گا؟ لیکن بلند آواز سے صلوات بھیجنے سے فائدہ یہ ہے کہ دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں تقیہ ملتا ہے، نفاق نہیں ملتا ہے۔ ہمارے ہاں تقیہ ملے گا مگر نفاق نہیں ملے گا۔ تقیہ اور ہے، نفاق اور ہے۔ اور ہمارے ہاں نفاق ملے کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، مولا علی کی ولایت ہے ہمارے دلوں میں، تو ہمارے دلوں میں نفاق نہیں ہے، ہمارے دلوں میں تقوی الہی ہے، ایمان ہے، ہمارے یہاں نفاق نہیں پایا جاتا، ہمارے یہاں منافقین نہیں ہوتے، ہمارے یہاں مومنین ہوتے ہیں، منافقین کا ٹولہ الگ ہے۔ دیکھیں تین چیزیں ہیں، ایک ہے شرک اور ایک ہے کفر اور ایک ہے نفاق، یہ تین چیزیں ہیں، اور ان تین چیزوں کے مقابل اسلام نے بھی تین چیزیں پیش کی کہ اگر شرک کو دور کرنا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ، اگر کفر کو دور کرنا ہے تو کہو محمد الرسول اللہ، اور اگر نفاق کو دور کرنا ہے تو کہو علی ولی اللہ۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، ہمارے ہاں نفاق نہیں ہے، کیونکہ ہم ولایت علی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کلمہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوتا، ہمارا کلمہ ختم ہوتا ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اسی پہ تو فساد ہے کہ ہم علی کو بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں، وہ علی کو بلا فضل نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کو مانتے تو ہم بھی ہیں مگر چوتھی منزل پہ مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں درمیان میں نبی اور علی کے درمیان کوئی نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہم نے علی کو بلا فضل مانا۔ انہیں نے کہا آپ نے کیوں مان لیا؟ ہم نے اس لیے مانا کہ ہم نے غدیر کو مانا، ہم نے غدیر کو مانا۔ بھئی غدیر میں اگر نبی نے کسی اور کو اٹھایا ہوتا تو ہم اسے مانتے، لیکن غدیر میں نبی نے علی کو اٹھایا، اور خالی اٹھایا نہیں، زبان سے بتایا بھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا، یہ علی ہے مولا، یہ علی ہے مولا۔ اب لوگ کہتے ہیں مولا مولا کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ تو نبی سے پوچھئے کہ غدیر کے میدان میں ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ نبی نے
علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے کبھی سامنے اٹھایا کہا من کنت مولا، کبھی بائیں دکھایا من کنت مولا، کبھی دہنے دکھایا کہا من کنت مولا، کبھی پشت کو دکھایا کہا من کنت مولا۔ تو نبی مولا مولا کرے تو یہ بدعت کہاں سے ہوگا؟ مولا کہنا تو سنت پیغمبر ہے۔ اب اگر کوئی سنت پر عمل کرے تو وہ علی مولا کہتا رہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد وآلہ۔ علی مولا کہتا رہے۔ تو ہم نے غدیر سے علی مولا کو سیکھا، علی ولی اللہ ہم نے غدیر سے لیا۔ غدیر میں اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد جب وقت اذان آیا ہے تو جناب سلمان محمدی نے اذان کہی، اور جب سلمان محمدی نے اذان کہی تو اس میں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہا۔ جب علی ولی اللہ کہا تو صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ آج سلمان نے اذان میں اضافہ کیا کر دیا؟ تو نبی نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہیں۔ آئے ہائے، توجہ نہیں کی آپ نے، ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہیں سلمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائمری درجے میں ہو ایمان کے، وہ علی ولی اللہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ جو 10ویں درجے پر ہو۔ پھر جناب ابو ذر نے اذان کہی، اور حضرت ابو ذر نے اب جو اذان کہی تو اس میں بھی علی ولی اللہ کہا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے علی ولی اللہ کہا، نبی کی خدمت آئیے، ادھر تشریف لے آئیے، آپ نے علی ولی اللہ کی گواہی دی؟ کہا میں نے گواہی دی۔ نبی نے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ابو ذر بھی وہی کہہ رہے ہیں جو سلمان نے کیا۔ تو کیا کہا نبی نے کہ کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کو اٹھایا نہیں، اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پہ سایہ نہیں کیا؟ تو علی ولی اللہ سچے کہتے ہیں، جھوٹے نہیں کہتے ہیں۔ ولایت علی کا اقرار سچے کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ولایت علی کا اقرار سچے کرتے ہیں، حق ولایت اہل بیت وہ بیان کرتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں۔ تو ہماری پہچان ہے علی، ہماری شناخت ہے علی، ہمارا پیغام ہے علی، ہمارے گھر پہچانے جاتے ہیں، ہماری شکلیں پہچانی جاتی ہیں، ہمارے ممبر پہچانے جاتے ہیں، ہمارے عزا خانے پہچانے جاتے ہیں۔ کاہے سے؟ حضرت علی کے ذریعے۔ یہاں یہ شیعوں کی مسجد ہے، کیسے آپ نے پہچانا شیعوں کی مسجد؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں پنجند پاک کے نام لکھے ہوئے؟ یہ گاڑی شیعوں کی ہے، کیسے آپ نے پہچانا؟ کیا لکھا ہے سامنے، دیکھ نہیں رہے یا علی مدد ہیں؟ ارے صاحب یہ مکان شیعوں کا ہے، کہ کیسے پہچانا؟ کہ حضرت علی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری پہچان بن گئی، جہاں علی کا نام ہو وہ ہمارا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے ہائے، جہاں علی کا نام لکھا ہو وہ ہمارا ہے، جہاں علی کا نام لکھا ہو وہ ہمارا ہے۔ تو آئیے دیکھیں در جنت پر کس کا نام لکھا ہے؟ در جنت پر کس کا نام لکھا ہے؟ جب در جنت پر دیکھا تو وہی نام لکھے جو ہماری مسجدوں میں لکھے ہیں، جو ہمارے امام باڑوں میں لکھے ہیں، جو ہمارے گھروں پر لکھے ہیں، محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ تو جس طرح سے یہاں جہاں یہ نام ہو وہ جہاں ہماری ہے، تو اسی طرح سے جنت بھی ہماری ہے، کیونکہ اہل بیت کے نام ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ایمانی محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ ذرا غور کیجئے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔
اچھا کہیں ناموں سے پتہ چلتا ہے، دور پہ ہیں آپ کو نعروں کی آواز سنائی دے رہی ہے، دور پہ ہیں آپ کو نعروں کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ سمجھ گئے کہ علی علی ہو رہا ہے، یہ محفل یا مجلس ہو رہی ہے۔ علی کا نام کون لیتا ہے؟ ہر نہیں لیتا۔ جو چوتھا مانتے ہیں وہ اس طرح سے نام نہیں لیتے جس طرح سے آپ نام لیتے ہیں۔ آپ جس طرح سے نام لیتے ہیں ویسے وہ نہیں نام لیتے مولا علی کا، جیسے آپ دم دم ہر دم علی علی کرتے ہیں وہ علی علی نہیں کرتے۔ تو یہ جو علی علی کرتے ہیں یہ جنتی ہیں اس لیے کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو ایک روایت ہے کہ در جنت پر ایک کنجی لٹک رہی ہے، زنجیر لٹک رہی ہے۔ جب جنت میں ہوا چلتی ہے تو زنجیر جا کے دروازے سے ٹکراتی ہے، دروازے سے ٹکراتی ہے۔ جب زنجیر دروازے سے ٹکراتی ہے تو آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ جنت کی آواز ہے علی علی۔ تو اب جہاں علی علی ہوگا وہ جنتیوں کی آواز ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بہت طویل مجلس مجھے نہیں عرض کرنا ہے، لیکن بالکل مختصر سی مجلس بھی نہیں عرض کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک پھول جھڑی چھوڑ دی جائے، نہ مجھے کوئی طویل تقریر کرنا ہے کہ جو لوگ جلدی سونے کے عادی ہیں ان کو مشکل ہو جائے۔ مگر جب زیادہ نیند آنے لگے تو اس علی کی نیند کا تصور کر لیجئے گا کہ جس رات علی بستر رسول پر سوئے تھے تو سونے کے ایک ایک سانس کتنی مہنگی تھی۔ سانسیں ہم لیتے ہیں نا، جاگتے ہیں تب بھی سانس چلتی رہتی ہے، سوتے ہیں تب بھی سانس چلتی رہتی ہے۔ علی کی سوئی ہوئی سانس کی قیمت آپ کو بتاؤں، ایک عالم اہل سنت لکھتے ہیں کہ روز محشر ایک شخص گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کہ وہ پکارے گا یا علی، کیونکہ دنیا میں اسے حضرت علی کو پکارنے کی عادت تھی۔ وہ کہے گا یا علی، جیسے وہ حضرت علی کو پکارے گا حضرت علی تشریف لائیں گے، کہیں گے کیا بات ہے؟ کہ یا علی دنیا میں ہر موقع پر مدد آپ نے کی، یہاں بھی میری مدد کر دیجئے، یہاں بھی میری مدد فرما دیجئے۔ تو مولا ارشاد فرمائیں گے میں نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کے جو سانسیں لی ہیں ان سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب میں نے اسے دیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک سانس کا ثواب میں نے اسے دیا۔ جب ایک سانس کے شب ہجرت سوئی ہوئی ایک سانس کا اجر اسے ملے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہے گا پالنے والے کیا ساری جنت تو نے مجھی کو دے دی؟ ہائے ہائے، کیا ساری جنت تو نے مجھی کو دے دی؟ تو آواز قدرت آئے گی ساری جنت تجھے نہیں دی ہے بلکہ علی کی شب ہجرت سوئی ہوئی ایک سانس کا اجر یہ ہے۔ تو جس کی سوئی ہوئی ایک سانس کا یہ اجر ہو اس کے جاگتے ہوئے سجدوں کا اجر کتنا ہوگا؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ در صلوات اور بھیجیے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کی سوئی ہوئی ایک سانس کا اجر اتنا ہوتا تو جاگتے ہوئے سجدوں کا اجر کتنا ہوگا، کی ہوئی عبادتوں کا اجر کتنا ہوگا۔ تو جنت آل محمد کی ہے۔ آل محمد تو بڑی چیز ہے، اگر کوئی ان کے در کا دیوانہ بن جائے
بھئی بیدار ہے نا آپ؟ اگر کوئی ان کے در کا دیوانہ بن جائے تو وہ بھی مٹی کے گھروندوں کو بناتا ہے اور جنت کا سودا کرتا ہے۔ بیلول عاقل، بیلول عاقل، جنہیں کچھ دیوانے دیوانہ بھی کہتے ہیں، تو دیوانہ تھے یا دانا تھے یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ دیوانے تھے یا دانا تھے؟ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، بات واضح ہو جائے گی، دیوانے ہیں یا دانا ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ آیا جناب بیلول کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے کہا بیلول، اے عقل مند بیلول، مجھے کوئی تجارت بتاؤ۔ توجہ کیجئے گا، اے عقل مند بیلول مجھے کوئی تجارت بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہے لوہے کی تجارت کر لو، اللہ اس میں کامیابی دے گا۔ جناب بیلول نے لوہے کی تجارت بتائی، اس شخص نے تجارت کی اور دن دونی رات چوگنی اسے ترقی ہوئی۔ جب بہت ترقی اسے ہو گئی تو پڑوسی جلنے لگے، تو کسی پڑوسی نے پوچھا یہ تجارت تمہیں سجائی کس نے، تمہیں یہ تجارت بتائی کس نے؟ تو جناب تاجر صاحب نے جو تجارت کر رہے تھے انہوں نے کہا مجھے عقل مند بیلول نے بتائی۔ انہوں نے کہا چلو ہم بھی بیلول سے پوچھ کے کوئی تجارت کریں۔ انہوں نے کہا اے دیوانے بیلول، آئے ہائے آئے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیو اس نے کہا عقل مند، انہی نے کہا دیوانہ، دیوانے بیلول کوئی تجارت بتاؤ۔ تو برسات قریب تھی، کہ پیاز کی تجارت کر لو۔ پیاز جو ہے وہ برسات میں سڑکتی ہے۔ انہی نے صاحب جتنے پیسے ایسے جمع کیے تھے اور جو ادھر ادھر سے ملا اس کی پیاز خریدی، اور اب جو پیاز جمع کی تو اس میں پھپھوند لگ گئی۔ اب جو پھپھوند لگ گئی تو صاحب وہ ان کے دماغ پر اثر کرنے لگی، اس کی پھپھوند جو ہے ان کے دماغ پر اثر کرنے لگی، اور یہ جو ہے پاگل ہونے لگے اور سارا معاملہ بگڑ گیا۔ تو انہی نے جناب بیلول سے جا کے جھگڑا کیا، اسے تجارت بتائی، وہ لکھپتی ہو گیا۔ مجھے تجارت بتائی، میری پونجی بھی ضائع ہو گئی، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تو جناب بیلول نے کہا اسے بھی بلا کے لاؤ۔ اسے بھی بلایا گیا، کہ تم نے کیا کہہ کے پوچھا تھا؟ کہ عقل مند بیلول کوئی تجارت بتاؤ۔ تم نے کیا کہہ کے پوچھا تھا؟ کہ اے دیوانے بیلول، ہائے 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 ہائے۔ اب بیلول فرماتے ہیں کہ جس نے عقل مند کہا تھا اسے عقل مندی والی بتائی، جس نے دیوانہ کہا تھا اسے دیوانوں والی بتائی، اسے دیوانوں والی بتائی۔ اچھا چلیے ایک بات اور سن لیجئے، واقعہ تو 1000 بار آپ سن چکے ہوں گے، جو نکتے کی بات ہے وہ یہ سن لیجئے۔ بیلول امام نہیں ہے، بیلول نبی نہیں ہے، بیلول عام انسانوں میں ایک مومن ہے، توجہ کیجئے گا، مگر امتی بھی اسے نہیں برداشت کرتا کہ کوئی اس کے دماغ پر شک کرے۔ آئے آئے آپ نہیں پہنچے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امتی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی اس کے دماغ پر شک کرے۔ تو جب امتی کو نہیں برداشت ہے تو اگر کوئی نبی کے دماغ پر شک کرے تو نبی کہاں سے برداشت کریں گے؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل۔ اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو امتی کہاں سے برداشت کریں گے؟ تو اب عقل مند ہے دیوانے ہیں؟ عقل مند ہے نا؟ بیلول کی عقل مندگی کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک دن چلے جا رہے تھے جناب بیلول، اور وہاں راستے میں ایک لکڑی پڑی تھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دشمنان اہل بیت میں سے۔ بیلول آئے، انہی نے ادھر سے لکڑی کو اٹھایا تو ادھر کا سرا زمین پہ لگ گیا، ادھر سے اٹھایا تو ادھر کا سرا زمین پہ لگ گیا، بیچ میں سے اٹھایا تو دونوں سروں کو دیکھا تو دونوں سرے اٹھے ہوئے، لکڑی کو رکھا چلے گئے۔ جب جانے لگے تو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہی نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور یہ بتا کے گئے، کچھ تو بتا کے گئے ہیں، بیلول یہ بتاؤ کیا بتا رہے؟ کہ دیکھو ہم نے مانا
کہ اس لکڑی کا ایک سرا دین ہے، ایک سرا دنیا ہے۔ میں نے جب دین کو اٹھایا خالی تو دنیا رہ گئی، اور جب میں نے دنیا کو اٹھایا تو دین رہ گیا۔ جب میں نے 20 سے اٹھایا تو دنیا بھی اٹھ گئی، دین بھی اٹھ گیا، دونوں چیزیں اٹھ گئی، دین بھی اٹھ گیا، دنیا بھی اٹھ گیا۔ اور یہی ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ ہمارے نبی نے کوئی جنگلوں میں جا کے اللہ ہو کے نعرے لگانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ انسانوں کے درمیان بیٹھ کے تم انسان بنو، انسانوں کے درمیان بیٹھ کے تم سچ بولو، انسانوں کے درمیان بیٹھ کے تم غیبت نہ کرو، انسانوں کے درمیان رہ کے تم چوری نہ کرو، انسانوں کے درمیان رہ کے تم جوا نہ کھیلو، انسانوں کے درمیان رہ کے تم شراب نہ پیو، انسانوں کے درمیان رہ کے تم زنا نہ کرو، انسانوں کے درمیان رہ کے تم کسی کے حق کو نہ غصب کرو، تب ہو تم اچھے انسان۔ اگر ہم کھیت میں جا کے لیٹ جائیں تو وہاں ہم غیبت کس سے کریں گے؟ کیا گیہوں کی بالیوں سے غیبت کریں گے؟ کیا درختوں سے غیبت کریں گے؟ نہیں، لوگوں کے درمیان رہ کے، دنیا کے ساتھ چل کے، دنیا کے ساتھ رہ کے تم ایک اچھے انسان بنو۔ دیکھیے، دو قسم کے گناہ ہیں، ایک اللہ اور بندے کے درمیان کا گناہ ہے، اور ایک بندے اور بندے کے درمیان کا گناہ۔ یہ گناہ زیادہ سخت ہے اور خطرناک ہے کہ بندے اور بندے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، ہم نے کسی کی غیبت کر لی، کسی کا مال چرا لیا، کسی کو اذیت دے دی، کسی پہ تہمت لگا دی، تو یہ گناہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں کسی موقع پر بھی معاف کر سکتا ہے جب انسان سچی توبہ کرے گا، لیکن انسان آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ کسی کا مال چرانا کسی عالم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ صاحب وہ عالم جب مرے تو انہوں نے اپنے شاگرد کو خواب میں دکھایا کہ 2 سال تک ایک چھوٹے سے کام پر عذاب میں مبتلا رہے۔ کیا کام تھا؟ بغداد کے پل سے بھوسے کی بھری گاڑی جا رہی تھی، میرے دانت میں کچھ پھنسا ہوا تھا، میں نے اس میں سے ایک سوکھا گھاس کا تنکا توڑا اور توڑ کے اس سے میں نے اپنے دانت کو صاف کر لیا۔ تو اللہ کو یہ عمل برا لگا کہ ایک سوکھی گھاس کا تنکا مالک کی بغیر اجازت کے تم نے کیوں توڑا؟ ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب ایک جملہ چپکے سے عرض کر دوں کہ اگر سوکھی گھاس کا ایک تنکا مالک کی اجازت کے بغیر توڑ لیا جائے تو عذاب میں مبتلا ہے، تو اگر کسی صدیقہ کے پورے باغ کو کوئی ہضم کر جائے، جانے گرامی، اگر کوئی کسی کے باغ کو ہضم کر جائے تو جب تک کہ وہ نہیں معاف کرے گا، ایک مومن کو ایک انسان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ جب تک کہ وہ نہ معاف کرے اس وقت تک اللہ نہیں معاف کرتا۔ تو جب ہم گناہگاروں کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے گناہگاروں کو جب تک کہ نہیں معاف کریں گے اس وقت تک اللہ نہیں معاف کرے گا، تو پھر جو مومنین کا امیر ہو، جو امیر المومنین کہلاتا ہو، اب آپ کہتے رہیے راضی اللہ عنہ ہو، راضی اللہ عنہ ہو، راضی اللہ عنہ ہو، راضی اس وقت تک اللہ نہیں ہوگا جب تک کہ علی راضی نہیں ہوں گے،
اور علی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ فاطمہ راضی نہیں ہوگی. ایک صلوات بھیجیے گا اور محمد و آل محمد. جب تک کہ فاطمہ نہ راضی ہے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا. تو فاطمہ کس سے راضی ہیں؟ جس نے گھر جلایا اس سے راضی ہوں گی، جنہی نے مال لوٹا ان سے راضی ہوں گی، جنہی نے پہلو کو شکستہ کیا ان سے راضی ہوں گی. نہیں، ان سے راضی نہیں ہوں گی. دنیا میں کوئی بھی ایسے آدمی سے راضی نہیں ہوگا جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو. اگر کوئی کسی کا نقصان کرے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. اگر کوئی کسی کا حق مان لے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. اگر کوئی کسی کے لیے کوئی اذیت دے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. اسے آپ پوری طرح سے سمجھ لیجئے کہ لوگ انسانوں کے معاملات میں ڈرتے نہیں ہیں. کسی بھی انسان کو اذیت دے دی. اسلام نے انسان تو انسان جانور کے حق کو رکھا ہے. کسی جانور کو بھی اگر آپ اذیت دے دیجئے تو آپ گناہگار ہیں. یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں. اور نیکی انسان تو انسان، اگر کسی جانور کے ساتھ بھی آپ اچھا کام کیجئے، نیکی کیجئے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عورت ہے، گناہگار عورت ہے. حضرت موسیٰ سے کہہ دیا گیا موسیٰ اس عورت کے مرنے پر اس کے جنازے میں نہ جائیے گا. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا. اور اس کے بعد وہ عورت مری تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ آپ گئے نہیں اس کے جنازے میں؟ کہا پروردگار تو نے منع کیا تھا اس لیے میں نہیں گیا. کہا میں نے منع تو کیا تھا اس لیے کہ وہ گناہگار تھی، مگر میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. کہا کیوں معاف کر دیا؟ کیسے معاف کر دیا؟ کہا ایسے معاف کر دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو، کس کو؟ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا. دیکھیے کتے کو ہم دھتکارتے ہیں بھگاتے ہیں، لیکن اسی کتے کو ایک عورت نے پانی پلا دیا. پیاسا تھا، وہ اپاہج کتا تھا، چل نہیں پاتا تھا. تو اس نے پانی اس طرح سے پلایا کہ اپنے لباس کو پانی سے بھگویا اور اس کے منہ کے قریب لا کے اس کے منہ پر نچوڑ دیا. تو اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اگر کسی پیاسے انسان کو پانی پلایا جائے تو اللہ خوش ہوگا. اسی لیے ہمارے ہاں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد نہیں ملتا ہے. اس میں پانی کا انتظام کرنا، کنووں کا کھدوانا. کسی آبادی میں پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ملتا ہے، آپ نے وہاں کنواں کھدوا دیا. اب اس زمانے میں مطلب سمرسیبل کی بورنگ ہوتی ہے، آپ نے بورنگ کروا دی، اس سے لوگوں کو پانی مل رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ عمل جاریہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان جب تک کہ زندہ رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا. اور اگر یہ عمل کرنے والا مر گیا تو مرنے کے بعد اسے ثواب ملتا رہے گا. پانی کا پلانا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ ماں باپ سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے ہیں. ماں محبت میں آپ کو کھانا پکا کے کھلا دے یہ ایک الگ کی بات ہے، لیکن آپ زبردستی اس پر زور اور دباؤ ڈال کر اس سے کھانا نہیں پکوا سکتے. لیکن پانی کے لیے حکم یہ ہے کہ ماں باپ سے بھی پانی مانگ کے پی سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا پلانا اتنا ثواب ہے کہ اگر اولاد کو بھی آپ اپنے پانی پلائیے گا
تو اللہ آپ کے گناہوں کو ختم کرے گا، نیکیوں کو لکھ دے گا۔ آئے ہائے آئے ہائے، عام پانی پلانے والے کی یہ بات ہے، فضیلت ہے، تو جو آب کوثر پلا رہا ہو، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا؟ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد کی سیرت سیرت انسانیت ہے۔ آل محمد کا کردار کردار انسانیت ہے۔ انسان کامل ہیں یہ لوگ، اگر ان کے کردار پر عمل کیا جائے تو کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی ابو ذر بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی عمار یاسر بنتا ہے۔ بی بی زہرا کی عمر مبارک 18 برس تھی، یہ آپ سب جانتے ہیں 18 برس عمر تھی، لیکن اس 18 برس کی عمر میں انہوں نے جو انسانیت کے ساتھ سلوک کیے اس کا مشاہدہ اگر آپ میں سے کوئی مدینے گیا ہے تو آج بھی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ اصحاب صفہ کون ہے؟ جہاں پر غریب لوگ آ کے بیٹھتے تھے، محتاج لوگ آ کے بیٹھتے تھے، فقیر لوگ آ کے بیٹھتے تھے، بے لباس لوگ آ کے بیٹھتے تھے، مقروض قرضدار لوگ آ کے بیٹھتے تھے، بھوکے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، یتیم لوگ آ کے بیٹھتے تھے، بیوائیں عورتیں بیوائیں آ کے بیٹھتی تھی۔ سمجھ رہے نہیں آپ؟ جہاں کے اوپر ایسے ایسے لوگ آ کے بیٹھتے تھے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ کہلاتا ہے اصحاب صفہ کا چبوترا۔ وہ مسجد کے دروازے کے آگے نہیں ہے، وہ بی بی فاطمہ کے گھر کے آگے ہے، بی بی زہرا کے گھر کے آگے ہے۔ کیوں بی بی زہرا کے گھر کے آگے ہے؟ اس لیے بی بی زہرا کے گھر کے آگے ہے کہ جب کسی کوئی بھوکا ہوتا تھا تو اسے روٹی انہی کے گھر سے ملتی تھی، کسی کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا تو لباس انہی کے گھر سے ملتا تھا، کسی پاس سواری نہیں ہوتی تھی تو سواری کا انتظام انہی کے گھر سے ہوتا تھا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو پیسے اسی کے گھر سے ملتے تھے، کوئی فاقوں سے ہوتا تھا تو فاقے اسی کے در سے ٹوٹتے تھے۔ آج بھی آپ نے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں دیکھا ہوگا کہ جب فقیر بھیک مانگنے نکلتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ علی کے نام پر دے دو، فاطمہ کے نام پر دے دو، حسن کے نام پر دے دو، حسین کے نام پر دے دو۔ یہ فقیر شیعہ نہیں ہوتا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ وہ ہوتے ہیں جو علی کو چوتھا مانتے ہیں، لیکن معلوم ہے بھکاریوں کے نام پر بھیک نہیں ملتی، شہنشاہوں کے نام پر۔ آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اور آج بھی لوگ وہاں پر لوگوں کو خرمے، روٹی، پانی وغیرہ بانٹتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جائیے گا جب کبھی انشاءاللہ تو وہاں دیکھیے گا، تو آج بھی بھیک بھی اگر مانگی جاتی ہے تو انہی کے در سے ملتی ہے، انہی کے در سے ملتی ہے، انہی کے نام پر بھیک ملتی ہے۔ فقیر بھی جانتا ہے۔ دیکھیں مزاج فقیری بھی سمجھ لیجئے، فقیر بھی ہر ایک سے نہیں مانگتا ہے، اگر کوئی دھتکار دے تو اس سے بھیک نہیں مانگے گا،
جو دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. ہائے ہائے. ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیے, دیکھیے اگر ایک فقیر کو آپ کچھ دے دیجئے, مانگنے والے کو تھوڑی دیر میں 2 3 4 5 جمع ہو جائیں گے, مانگنے لگیں گے. لیکن اگر آپ کسی کو دھتکار دیجئے, کسی کو ڈانٹ دیجئے, کسی کو بھگا دیجئے, تو وہ بھی دوسروں سے کہتا ہے اس کے پاس نہ جانا, یہ نہیں دے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے در پہ نہ جانا. تو معلوم مزاج بھکاری بھی یہ جہاں سے بھیک ملتی ہے اسی در پر آتا ہے. تو عزیزان گرامی کیوں نہ در اہل بیت پر آ کے لوگ بھیک مانگے. انسان تو انسان, یہاں ملائکہ کو بھیک مل رہی ہے, کسی کو بالوں پر مل رہے ہیں, کسی کو عزت مل رہی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت پیغمبر, عزاداران امام مظلوم کربلا, تو صدیقہ نے بھوکوں کا پیٹ پالا. اور کس انداز سے زکوٰۃ و خیرات کر رہی ہیں فاطمہ, کہ اگر سوکھی روٹیاں بھی دیں تو دعا کے ساتھ دی, پروردگار ان روٹیوں کے بدلے تیری مفلوق الحالی کو دور کرے گا. جو کی سوکھی روٹیاں ہیں, لیکن جب سائل لے کے چلتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ سوکھی روٹی کہ 2 روٹیاں ہیں, ایک روٹی ہم کھا لیں گے, ایک روٹی ہم کسی کو دیے دیتے ہیں, اس کے بدلے کچھ لیتے ہیں. جناب سیدہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں مشکل نہ ہو. آ جائیے بھیا, تھوڑا آگے آ جاؤ. ایک صلوات بھیجیے گا محمد. عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت پیغمبر, عزاداران امام مظلوم کربلا, یہاں کے اوپر بی بی زہرا نے 2 روٹیاں دیں, سوکھی روٹیاں تھیں. دعا تھی ساتھ میں کہ اللہ تیری تمام ضرورتوں کو اس روٹیوں کے ذریعے پوری کرے گا. تو اس نے سوچا کہ اس ایک روٹی خود رکھیں اور ایک روٹی کے عوض کچھ لے لیں تاکہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ ہو جائے. تو ایک مچھلی والا بیٹھا, مچھلی بیچ رہا تھا. اس نے کہا بھائی میرے پاس ایک یہ سوکھی روٹی ہے, اس کے عوض مجھے کچھ مچھلی دے دے. تو ایک مچھلی تھی جو خراب ہو رہی تھی, آپ سمجھ رہے, جو خراب ہو رہی تھی مچھلی. اس نے کہا یہ مچھلی لے لو اور یہ روٹی دے دو. اس نے اس مچھلی کو لیا اور روٹی لی, اور روٹی اس کو دی, مچھلی خود لی اور لے کے چلا. تھوڑی دور گیا تھا کہ مچھلی والے نے آواز دی پیچھے سے, کیا بات ہے, یہ ڈر گیا کہ شاید یہ روٹی واپس کر دے گا, مچھلی لے لے گا مجھ سے. کہ بھائی تو مجھے بہت غریب لگتا ہے اس لیے کہ تیری روٹی بہت سوکھی ہے, مچھلی بھی لے جا, یہ روٹی بھی لے جا. یہ آیا, آنے کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آگ دہکاؤ, مچھلی بھونو, میں مچھلی کو صاف کرتا ہوں. اب جو مچھلی کو صاف کرنے بیٹھا اور مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے بیش قیمتی موتی نکلے. ہائے ہائے, بیش قیمتی موتی نکلے. اور جب ان موتیوں کو بازار میں جا کے اس نے بیچا ہے تو کہتا ہے خدائے محمد کی قسم, مجھے اتنی رقم مل گئی کہ میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا, میری مفلوق الحالی بھی دور ہو گئی, میرا گھر بھی بن گیا, مجھے لباس بھی مل گیا. تو آپ نے دیکھا گئی تھی 2 روٹیاں, مل گیا اتنا. مگر تعجب نہ کیجئے گا, یہاں کی روٹیاں بکتی مہنگی ہیں. آئے ہائے آئے ہائے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہاں کی روٹیوں کی قیمت ہمیشہ ہوتی ہی ایسی ہے. اگر انسان لے جاتا ہے تو اسے 2 روٹیاں بھی ملتی ہیں بیش قیمتی, موتی بھی ملتے ہیں,
اور اگر ملائکہ روٹیاں لے جاتے ہیں، روٹیاں یہاں سے جاتی ہیں، جنت ان کی ہو جاتی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ مالک جنت ہو جاتے، یہ مالک جنت ہو جاتے۔ تو یہ ہے بی بی زہرا۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ دیر میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، نہ بالکل مختصر اور نہ بہت زیادہ مفصل تقریر۔ کل کا دن یوم احتجاج ہے، انہدام جنت البقیع کے سلسلے۔ جنت البقیع نوجوانوں کو بتانے کے لیے عرض کر دوں کہ جنت البقیع مدینے میں ایک قبرستان ہے، جس قبرستان کو آباد کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور نبی کے دل کے ٹکڑے اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہوگی کہ جو قبرستان میں جانے والوں کو روکتی ہو۔ دیکھیے پولیس وغیرہ لگائی جاتی ہے خاص موقعوں پر، لیکن وہ روکنے کے لیے نہیں لگائی جاتی، وہ حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ یہ ہمارا مہان بھارت، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی شیعہ مسلمان ہیں۔ کم از کم ہمارے ہندوستان میں کسی کی قبر پر جانے سے روکا نہیں جاتا، کسی مظلوم پر رونے سے روکا نہیں جاتا۔ عزاداری آپ جتنی دل چاہے کیجئے، حکومت کی طرف سے روکا نہیں جاتا۔ پولیس کا بندوبست ہوتا ہے تو ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی واقعہ نہ ہو جائے، تو اس لیے ہمارے لیے پولیس کا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اذیت دینے کے لیے نہیں۔ اور ہمارا بھارت کیوں نہ مہان ہو؟ اس لیے کہ فاطمہ کے لال نے یہیں آنے کی تمنا کی۔ امام حسین نے جب لشکر یزیدی نے جو آتنکواد کا سب سے بڑا سرغنہ تھا، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، تو اس نے جب امام حسین کو کربلا میں گھیرا ہے تو امام حسین نے یہ نہیں کہا مجھے مدینے چلے جانے دو، مجھے مکے چلے جانے دو، نہیں بلکہ ارشاد فرمایا مجھے ہندوستان چلے جانے دو، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ ہندوستان میں انسان رہتے ہیں۔ امام حسین نے تمنا کی ہندوستان آنے کی۔ ہمیں اپنے بھارت سے دوہری محبت اس لیے ہے، ہمیں اپنے ملک سے دوہری محبت اس لیے ہے، ہم شیعہ مسلمانوں کو اپنے بھارت سے محبت اس لیے دوہری ہے کہ ایک تو یہ ہمارا وطن ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اپنی زمین سے محبت ہے، اپنی بھارت کی مٹی سے محبت ہے، اور دوسرے ہمیں اس سے اس لیے بھی محبت ہے کہ ہمارے حسین نے کہا تھا ہمیں بھارت چلا جانے دو۔ اے عزاداروں، جب محرم آئے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ خالی شیعی مسلمان امام حسین کی عزاداری نہیں کرتے، ہمارے ہندو بھائی بھی امام حسین کی تعزیہ داری کرتے ہیں،
ہمارے ہندو بھائی بھی امام حسین کی تعزیہ داری کرتے ہیں. سلام ہو اس فاطمہ پر جس کے لال کو کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیے مجلس شروع ہوئے کو تو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن اصل مجلس اب شروع ہوئی ہے. ابھی تک آپ نے جیسا سنا وہ آپ کے مزاج کا معاملہ تھا، لیکن اب جو مجلس میں پڑھا جا رہا ہے اس میں وہ ٹوٹی پسلیوں والی ماں بھی آئے گی جس کے روزے کو کل منہدم کر دیا گیا تھا. یا فاطمہ ادرکنی، اے بی بی آئیے دیکھیے آپ کے لال حسین پر رونے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ رو رہے ہیں، مجھے تعجب نہیں ہے، آپ کے مولا نے کہا ہے مجھے رلا رلا کے مارا گیا. میرے شیعوں سے کہہ دینا جب میری مصیبت سنے تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے روئیں، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا. جزاک اللہ. کبھی آپ نے سوچا کہ رلا رلا کے مارا گیا کا مطلب کیا ہے؟ اے عزاداروں، کسی گھر میں اگر ایک موت ہو جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں لوگ، لیکن امام حسین کے گھر میں ایک دن میں 71 موتیں ہوئیں. ابھی ایک کی میت حسین لے کے آئے تھے کہ دوسرے نے کہا آقا میرا سلام لیجئے. دوسرے کی میت لے کے آئے کہ تیسرے نے کہا آقا میرا سلام لیجئے. اور وہ وقت بھی حسین پر آ گیا کہ جس وقت حسین ابن علی نے آپ کو بہت یاد کیا. آپ کو معلوم ہے جب شیر خار کو حسین میدان کربلا میں لے کے گئے ہیں تو پانی کے بدلے 3 بال کا تیر. آج بھی آپ ہمارے مہان بھارت میں اگر دیکھیں، کوئی پیاسا اگر ہینڈ پائپ کے قریب کھڑا ہوا ہے اور وہ پانی پینا چاہ رہا ہے، نہیں پی پا رہا ہے، تو یہاں دھرم یا ذات یا پات کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. جو بھی انسان کھڑا ہے وہ آگے بڑھ کے ہینڈ پائپ چلا دے گا. کسی دروازے پر جا کر آپ پانی مانگیے تو وہ آپ کے مذہب کو نہیں پوچھے گا کہ آپ کس دھرم کے ماننے والے ہیں. آج بھی پیاسے کو پانی پلا دیا جائے گا. اگر کسی بچے کے لیے دودھ مانگنے کسی دروازے پر جائیے تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. ارے کربلا میں 6 مہینے کا بچہ حسین سوال آپ کر رہے ہیں، ارے اسے پانی پلا دو. پانی کے بدلے 3 بال کا تیر فضاؤں میں کروٹیں لیتا ہوا چلا. 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پر آ کے لگا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا، پلٹ گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر. 6 مہینے کی عمر کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی ہے. ارے 6 مہینے کا بچہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان محبت سے بات کرتا ہے، لیکن کربلا میں 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر مارا گیا. باپ نے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، صدا انکار. زمین کی طرف پھینکنا چاہا، صدا انکار. تو ایک مرتبہ باپ نے اپنے منہ پہ اس لہو کو مل لیا اور اب ہوا کا دامن ڈال کے چلے. یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر آپ کو بہت یاد کیا. اے میرے شیعوں،
کاش کو تم اس وقت ہوتے جب میں اصغر کی میت اصغر کی میت لے کے آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کبھی باپ بیٹے کی میت اکیلے نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ جب بھی میت اٹھائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتا ہے۔ اے عزاداروں، اکیلا مظلوم امام 6 مہینے کے بچے کی میت کو لیے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ بچے کی میت حسین لیے جا رہے ہیں۔ آپ اعمال عاشورہ کرتے ہیں تو 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو معلوم ہے، یہ وہی عمل ہے جب حسین اصغر کی میت کو لے کے جا رہے تھے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اور پھر 1 مرتبہ آسمان کو دیکھا، تنگی وقت کا خیال کیا کہ رباب اپنے بچے کو آگے لے جا۔ ارے ماں سے پہلے 4 سال کی بہن آ گئی۔ اے بابا، اصغر کو پانی پلا دیا۔ اے بابا، اصغر کو پانی پلا دیا۔ حسین نے ارشاد فرمایا، نہیں بیٹی، ذرا 1 مرتبہ ابا کا دامن تو ہٹا۔ اب جو ہٹا ابا کا دامن تو کیا دیکھا کہ بھائی خون اگل رہا ہے، اصغر خون اگل رہا ہے۔ اے عزاداروں، بہن سر و سینہ پیٹنے لگی، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر۔ ارے حسین نے آواز دی، رباب، اے رباب، میں کیا ہوں؟ کیا آپ امام ہیں؟ کیا رباب ذرا صبر کرنا، تیرا بچہ ذبح کر دیا گیا۔ ماں نے اب جو اصغر کے گلے پر تیر کا نشان دیکھا، کہا کیا کربلا میں بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ حضرت علی اصغر کے نانا جو تھے وہ خود بہت بڑے عرب کے تیر انداز تھے، تو انہی نے اپنی بیٹی ام رباب کو بھی تیر اندازی کے فنون سکھائے تھے، اور یہ معلوم تھا کہ 3 بھال کے تیر میں کتنا وزن ہوتا ہے اور کتنی رفتار ہوتی ہے، اور یہ اگر لوہے کی چادر پر مار دیا جائے تو 7 لوہے کی چادروں کو پھاڑ دے گا۔ ہائے پھول جیسا گلا، ہائے اصغر کا ننھا سا گلا، ہائے 3 بھال کا تیر گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں اتر گیا۔ بس عزاداروں، آپ اتنا رو لیے کہ مجلس تمام ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، اصل مجلس یہی ہے، مال مجلس یہی ہے۔ آج کی شب شب غم ہے، آج کی شب شب ماتم ہے۔ ارے کل انہدام جنت البقیع کی تاریخ ہے۔ آج فاطمہ زہرا کو پرسہ دے لیجئے، فاطمہ زہرا مجلس عزا میں آ گئی ہوں گی، ان کے رومال سفید میں آنسوؤں کا پرسہ دیجئے۔ حسین ابن علی نے رباب کی گود میں اصغر کو دیا، پھر کہا رباب
اصغر کو مجھے دے دو، میں اصغر کو دفن کر دوں، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ارے یہ پھول جیسا جیل، اس میں جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑیں گی تو یہ منتشر ہو جائے گا۔ حسین نے اصغر کو ایک ہاتھ سے لیا، دوسرے ہاتھ سے تلوار سے قبر کھو دی۔ ارے ذوالفقار بھی گویا ہو گئی، یا ابا عبداللہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے۔ یہ حسین ہم اس لیے نہیں آئے تھے۔ حسین نے قبر کھو دی، اصغر کو دفن کر دیا، رخسار رکھ کے حسین رو رہے تھے کہ کسی نے سلام کیا۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، عالم غربت میں کون آ کے مجھے سلام کر رہا ہے؟ دیکھا مدینے کا قاصد کھڑا ہے۔ یا ابا عبداللہ یہ بیٹی کا خط لے کے آیا ہوں صغرا کا۔ صغرا کا خط پڑھنا شروع کیا، بڑی شکایتیں تھی، بڑے شکوے تھے، بابا واپس نہیں آئے، بابا چچا عباس بھی نہیں آئے، بابا بھیا علی اکبر بھی نہیں آئے۔ حسین نے کہا قاصد جا کے میری بیٹی سے کہہ دینا سب مار ڈالے گئے، اب کوئی نہ بچا۔ لیکن قاصد بڑے غور سے در خیمہ کو دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا صغرا نے زبانی یہ کہا تھا کہ اگر میرا بھائی اصغر اگر میرا بھائی اصغر گھٹنیوں چلتا درے خیمہ پر آ جائے تو اسے اٹھا لینا، میری طرف سے پیار کر لینا۔ حسین نے قاصد صغرا کا بازو پکڑا، کہا جا کے کہہ دینا اصغر بھی مارا گیا۔ ارے اصغر کی میں نے قبر بنا دی، لیجے قاصد چلا گیا، اب مظلوم اکیلا میدان میں ہے۔ حسین یہ کہہ کے حملے کر رہے ہیں، ارے تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا۔ ارے بھاگا ہوا لشکر حسین کی تلوار روکنا تھی، سمٹنے لگا۔ بس عزاداروں مصائب ختم ہو گئے۔ عزاداروں تھک تو نہیں گئے؟ بھاگا وہ لشکر سمٹا، اور سمٹنے کے بعد حسین کو بھی قتل کر دیا، اور حسین بھی قتل ہو گئے۔ بس عزیزان گرامی، حسین ابن علی کو بھی شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد قافلے کو اسیر کیا گیا، خیموں میں آگ لگی تو ننھے ننھے بچے آواز دے رہے ہیں چچا عباس، بیویاں اپنے منہ پہ تماچے مار رہی ہیں عباس۔ بہنوں کے پردے کا بڑا خیال تھا، عباس عباس۔ ہاں قافلہ اسیر ہو گیا، شام میں قید کیا گیا۔ 1 سال کے بعد سکینہ کی آہوں سے قافلے کو رہائی ملی۔ جب رہائی ملی تو زینب قبر سکینہ پہ گئی، سکینہ چلو مدینے۔ قبر سے آواز آئی بوبی اماں خدا حافظ، اب سکینہ مدینے نہیں جائے گی۔ پھر کربلا آئی تو رباب قبر سے اٹھ نہیں رہی ہے۔ جب رباب سے کہا رباب مدینے چلیے تو حضرت رباب کہتی ہے زینب اے شہزادی میں مدینے جا کے کیا کروں، اس لیے کہ سواد کربلا میں اجڑ گیا، گود کربلا میں خالی ہو گئی۔ سکینہ قید شام میں ماری گئی۔
امام سجاد آئے، بس ختم ہو گئی مجلس. امام سجاد آئے، آنے کے بعد امام سجاد نے کہا اماں چلیے. تو کہا بیٹا کس حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ کہ میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں. اب رباب قبر حسین سے یہ کہتی ہوئی اٹھی، یہ کہتی ہوئی اٹھی کہ حسین میں نے آپ کی آپ کے لاشے کو بے سایہ دیکھا ہے، دھوپ میں پڑا دیکھا ہے. اب رباب بھی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی. لیجے رباب مدینے پہنچ گئی. ارے یہ وہی رباب ہے کہ جس کا اصغر کربلا میں مارا گیا ہے. سائے میں نہیں بیٹھتی. ایک ٹھنڈی رات آئی، بجلی کڑکی، بارش ہوئی، امام سجاد آئے. اے اماں سائے میں چلیے. رباب نے کربلا کا رخ کیا. اے حسین آپ بھی امام ہے، آپ کا بیٹا بھی امام ہے. آپ سے وعدہ کر کے آئی تھی سائے میں نہ جاؤں گی. ارے امام کہہ رہے سائے میں چلو. ارے میری مشکل کو آسان کر دو. لیجے اتنا کہنا تھا، اصغر کی ماں کا دم نکل گیا. اللہ اللہ، بس ختم ہو گئی مجلس. اصغر کی ماں کا دم نکل گیا. جب غسل کے لیے تختہ غسل پر لٹائی گئی تو کیا دیکھا؟ دامن کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے. ارے کچھ بندھا ہوا ہے. اب جو اسے کھولا تو کیا دیکھا؟ چند جلی ہوئی لکڑیاں ہیں جسے رباب کبھی کبھی سونگا کرتی تھی. ارے آپ سمجھ گئے یہ اصغر کے جھولے کی لکڑیاں ہیں. ارے بیویاں رو رہی ہے، واہ حسینہ، واہ اصغرا، واہ محمدہ.